السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب کیوں آیا اور ان لوگوں نے ایسا کیا گناہ کیا جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب اللہ کی طرف سے آیا؟ تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کے والد کا نام حورین تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنے پر حضرت لوط کو نبوت ملی اور آپ کو سودوم کی طرف جانے کا حکم ملا۔ سودوم دنیا کی خوبصورت بستیوں میں سے ایک تھی، لہٰذا کہ یہاں کے رہنے والوں کی ضرورت سے زیادہ تھے اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے آس پاس کی بستیوں والے لوگ سودوم آ کر اپنی حالت اچھی کرتے تھے، اور ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن وہ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے ایک میٹنگ بٹھائی۔ اسی میٹنگ میں شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور ان کو کہا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، لیکن وہ میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن شیطان ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آیا اور ان کو اپنی عورتوں کے بجائے مردوں سے بدفعلی کرنا سکھایا۔ اس طرح انہوں نے شیطان کے کہنے پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے کسی کو خیال نہیں آیا تھا، اور جب بھی کوئی مسافر دوسری بستی سے ان کی بستی میں آتا تو یہ ان کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرتے، اور اسی طرح ان کو اس گندے کام کی عادت پڑ گئی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کی طرف بھیجا۔ تو جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس عمل کرنے سے منع کیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو یہ ان پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، یہ بڑے پاک لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر بھی بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن یہ باز نہیں آئے اور بولے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب نازل فرما۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے بلایا ہے، وہ اپنے گندے اعمال سے باز نہیں آ رہے اور وہ اب ضرور ہلاک ہوں گے، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کا خاندان اس سے محفوظ رہے گا، لیکن ان کی بیوی کو بھی عذاب ہوگا کیونکہ وہ قوم کی حمایت کرتی ہیں۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روانہ ہو کر سودوم کی طرف گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بنے، اور فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ نہ جانے قوم اب ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو وہ اسی پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ قوم کو خبر ہوئی اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ گئے اور ان کو کہا، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ ان کو پریشان دیکھ کر مہمانوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کے لیے عذاب لائے ہیں، آپ راتوں رات اپنے خاندان کو لے کر چلے جائیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے خاندان کو لے کر سودوم کی بستی سے نکل گئے، لیکن ان کی بیوی نے ان کے ساتھ جانے سے منع کیا، جس کا نام وائلا تھا۔ اس کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایک خطرناک چیل نے بستی کو ہلا کر رکھ دیا، پھر فرشتوں نے ان کی بستی کو اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے قوم لوط اور ان کی بستیوں کا نام و نشان مٹا دیا، اور پچھلی قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ ہمیں معاف کر اور ہمیں گناہوں سے بچا، آمین۔